عالمی امن کا دوسرا نام وہ ہے پاکستان۔ اسلام آباد میں رقم ہو گئی ایک نئی داستان، امریکہ اور ایران بنیں گے شہباز حکومت کے مہمان۔ دونوں ممالک کے درمیان مستقل جنگ بندی کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح وفود آج رات شہر اقتدار پہنچیں گے۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ایف سی رینجرز اور پاک فوج کے جوان فرائض سر انجام دیں گے۔ امریکی وفد کی سربراہی نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ ایران کی نمائندگی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کر رہے ہیں۔ امریکی سیکرٹ سروسز کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ سیکورٹی انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف عمل۔ ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال، ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ نیٹلی بیکر نے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں قیام امن، پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار۔ امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام فریقین پر زور دیا۔ پاکستان کی جانب سے فریقین کو حتمی معاہدے تک پہنچنے میں تعاون فراہم کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے فریقین کے عزم کو سراہا۔ امن کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پاکستان آنے والے تمام وفود کو مکمل تعاون اور اعلیٰ طرح توجہ کی یقین دہانی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی، پاکستان کے دنیا بھر میں چرچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کا رابطے۔ شہباز شریف کو فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کا فون۔ ایران امریکہ جنگ بندی کرانے پر مبارکباد اور نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کی ٹیلیفونک گفتگو۔ شاہ حمد بن عیسیٰ نے ایران امریکہ سیز فائر پر شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاکستان کی کوششوں سے خطے میں دیر پا امن کے امکانات روشن ہوئے۔ وزیر اعظم اور امیر قطر کے درمیان بھی ٹیلیفونک رابطہ۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے پاکستان کی مخلصانہ اور حقیقی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام کے درمیان رابطہ۔ لبنانی وزیر اعظم نے حملے رکوانے کے لیے پاکستان سے تعاون کرانے کی درخواست کر دی۔ آسٹریا کے چانسلر کرسٹن سٹروکر اور جرمن چانسلر فریڈرک مرزا کی اٹلی کے وزیر اعظم کی بھی شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ وزیر اعظم کا بین الاقوامی رہنماؤں کے جاری کردہ مشترکہ بیان کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے امریکہ ایران سیز فائر اور اسلام آباد معاہدے پر بلاول بھٹو کا اعتماد میں لے لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سفارتی محاذ پر سرگرم ہے۔ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطے جاری ہیں۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی خطے کی موجودہ صورتحال پر اہم گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی معاملات پر باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش۔ اسحاق ڈار اور یورپی یونین کے نائب صدر خواجہ قلاوس کی بھی بات چیت ہوئی۔ خواجہ قلاوس کی علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت۔ نائب وزیر اعظم کو برطانوی وزیر خارجہ یوٹ کوپر کا بھی فون آیا۔ پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ یوٹ کوپر نے پائیدار امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ بھارت کی للکار کا جواب دے کر اسے شکست دی۔ دنیا نے ہمارے محافظوں کی صلاحیت کا اعتراف کیا۔ پاکستان عالمی سفارتکاری کا مرکز اور امن کا داعی بن چکا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد بہت کم ایسے مواقع آئے جنہیں تاریخی کہا جا سکتا ہے۔ پہلا موقع تب آیا
جس دن نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے 25 سال کی محنت رنگ لائی اور پاکستان اہم عالمی کلب کا ممبر گیا۔ صورتحال غیر متوقع ہوئی تو ایران پر پہلے سے زیادہ طاقتور حملے کیے جائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر سے دھمکی۔ امریکی افواج کو ایران کے ارد گرد تعینات رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران سے حقیقی معاہدے کی تکمیل تک فوجی عملہ، بحری اور ہوائی جہاز خطے میں موجود رہیں گے۔ طے ہو چکا ہے کہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ابنائے ہرمز کو کھلا اور محفوظ رکھا جائے گا۔ ایران کو ہتھیار دینے والے ممالک کی برآمدات پر 50% ٹیرف عائد۔ ٹرمپ نے بعض نیٹو ممالک کو ایران جنگ میں حمایت نہ کرنے پر سزا دینے پر بھی غور شروع کر دیا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران کے ہونے والے ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے ایرانی سپریم لیڈر۔ مجتبیٰ خامنائی کا اعلان۔ سرکاری ٹی وی پر جاری بیان میں کہا کہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے نیا طریقہ کار اپنائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے شرائط واضح ہیں، اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ سیز فائر یا اسرائیل کے ذریعے جنگ، امریکہ کو کسی کا انتخاب کرنا ہوگا، یہ دونوں معاملات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس اراغچی اور فیصل بن فرحان کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام کے لیے مشاورت اور قریبی رابطوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اسرائیل کے لبنان پر تابڑ توڑ حملے، مزید 256 افراد شہید، 1100 سے زائد زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔ اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ لبنان یوم سوگ، سرکاری ادارے بند رہیں گے، قومی پرچم سر نگو رہا۔ پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، عالمی برادری سے لبنان پر اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حملوں سے معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی ہوئی۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب چین نے رد عمل دیا کہ لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی متضاد اطلاعات۔ لبنانی صدر جوزف اون کے مطابق اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا آغاز ہو چکا، اب تک مثبت جواب ملا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی ہی واحد حل ہے۔ ادھر امریکی میڈیا کا دعویٰ یہ ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات آئندہ ہفتے امریکی وزارت خارجہ میں ہوں گے۔ دوسری جانب سینئر لبنانی اہلکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کی کوئی جگہ یا پھر تاریخ فی الحال طے نہیں ہوئی ہے۔ مذاکرات کا ماڈل وہی ہوگا جو پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ جنگ بندی کے معاہدے کا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا خلیجی ممالک کا اہم ترین دورہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے کیئر سٹارمر کی ریاض میں ملاقات۔ ابنائے ہرمز سے گزرنے والی بحری تجارت کو محفوظ بنانے پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی وزیر اعظم سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ کیئر سٹارمر اماراتی صدر محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ خطے کی سیکیورٹی اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکہ ایران مذاکرات۔ راولپنڈی اسلام آباد میں آج چھٹی ہوگی۔ تمام سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ ریڈ زون سیل ہوگا، ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند ہوگا۔ راولپنڈی میں میٹرک کے ہونے والے امتحانی پرچے بھی ملتوی کر دیے گئے۔ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس سمیت ضروری کاغذات کی گمشدگی پر رپورٹ کا گھر بیٹھے اندراج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا۔ صبح بھر میں ہر شہری گھر بیٹھے ایپ کے ذریعے قیمتی دستاویزات کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا سکے گا۔ ایپ پر اندراج کے بعد ایف آئی آر بھی گھر پر ہی موصول ہوگی۔ آج زمین حج کے لیے بڑی خوشخبری۔ لاہور ایئرپورٹ بھی روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل۔ اب لاہور میں ہی امیگریشن اور کسٹمز کی زیادہ تر کارروائی مکمل کی جائے گی۔
روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں لاہور سے 30,000 عازمین حج استفادہ کریں گے۔